گے صوبے دجلہ و فرات۔ آخر سے ایک دوسرا کالم ہے، وہ تو صرف ایک شعر پڑھنا ہے۔ اسعد اللہ شاہ بھی اچھے کالم لکھدا، شہادت حسین فلسفہ احیاء۔ اے آخری شعر سمجھو میرے یہاں خطبیاں کا نچوڑ لکھدا۔ آخر میں مجید امجد کے سلازوار شعر کے ساتھ اجازت۔ سلام ان پہ تہے تیغ بھی جنہوں نے کہا، تلوار دے تھلے چھری پھر لگی ہے امام حسین علیہ ساتھی، سلام ان پہ تہے تیغ بھی جنہوں نے کہا، جو تیرا حکم جو تیری رضا جو تو چاہے۔ سید داؤد غنی رحمۃ اللہ علیہ فرماਉਂਦੇ جدوں امام حسین کے نو ویکھدے شہید ہو گیا، خیمیاں دے پیچھے جا کے سجدے ہی گر جاندے، رضم بقضائک یا اللہ، جو تو کر رہے ہیں اسی اتنے راضی ہیں، سانوں انہاں مصیبتاں کوئی کڑواہٹ نہیں نظر آؤندی، اسی میٹھے گھٹ سمجھ کے انہاں نوں پی رہے ہیں۔ اور یہ رستے جی کربلا دے جدوں کسرے بنی مقاتل تے آپ پہنچے تو تھوڑی اونگ آ گئی، تو آپ جاگے تھے، بار بار کیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بیٹے نے پوچھا علی اکبر نے، ابا جی یہ کی گل ہوئی؟ فرمایا میں بیٹا ایک سوار نوں دیکھا خواب کہ وہ کہہ رہے القوم یسیرون والمنایا تسیر مام، کہ لوگ بیچارے جا رہے ہیں اور انہوں دی موت انہوں دے نال سفر کر گئی، اسی بیٹا موت نال ترے جانے۔ تو بچے نے آخیا السنا علی الحق، ابا جی اسی حق سے نہیں، تو آپ نے فرمایا اس رب دی قسم ہے جب تو سا کوئی خدا نہیں، اسی حق سے۔ تو بیٹے نے آخیا ابا جی اگر یہ گل ہے تو بار بار بھی اسی قتل ہوئیے تو زندہ کیتے جائے تو پھر قتل ہوئیے نا، تو سانوں یہ شاید تو میٹھا لگتا۔ تو آپ نے فرمایا بیٹا شاباش ہے، حسین نو یہو جہ پتر کی ضرورت، اگر تو بددلی وکھاؤندا تو کوئی گل نہیں، میرا رستہ ہی کھوٹا ہو جاتا، مگر تو جدو کئی ابا جی گل پھر کہڑی جدو حق سے کوئی بات نہیں۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جدو ہور ملیا، اللہ نے اس کی قسمت اچھی کی، 1000 سپاہی دا افسر ہونے یزیدی کوئی نہ نہیں لیندے، بھی حسین جھوٹا ہوندا تو کمانڈر کیوں امام حسین نہ مل گیا؟ پھر وہ آندا ہے کہ ایویں خام خواہ بغاوت کر رہا، ہور جنہیں گھیر کے لیا میدان کربلا۔ اور جدو امام حسین علیہ السلام 2 تاریخ نو اتنے پہنچے، اس عبید اللہ ابن زیاد دا حکم آ گیا کہ جتھے میرا یہ حکم ملے اتھے ہی حسین نو اتر سے مجبور کر دے، انہوں اگے پیچھے نہیں ہونے ہلن دینا، اور ایسی جگہ تے اتار کے جتھے نہ کوئی سایہ ہوگا نہ کوئی آبادی ہو۔ تو امام نے آخیا ہور یار تو شریف آدمی ہے، ہن تک میرے نال تو کوئی ٹکر نہیں لئی، نماز بھی میرے پیچھے پڑھنا، حکومت لو مجبور ہے، کم از کم 3 بستیاں اس اجاڑ اتارن کی بجائے تو مینوں اجازت دے، میں نہ بستیاں چپے بچے بیٹیاں لے کے اترنا۔ انہوں نے آخیا نہیں آج جاسوس آ گیا، میں اگر ذرا بھی نرمی کی میری شامت آ جانی۔ تو آپ نے فرمایا اچھا اتر جاؤ بھائی، ہاتھ عرض و کر بے مبلا، یہ دکھاں امتحان دی زمین ہے، اتر گئے۔ تو ہور آخر وقت ویکھیا یہ تو ظلم پہ تلے، آپ بیٹا بھائی سارے آ کے امام حسین رضی اللہ عنہ مل گئے، اور پہلا شہید ہوا امام دی طرف۔ تو ہور نے رستے بہت آخیا کہ امام میں تیرا دلوں محبت کر رہا، حکومت دا حکم ہے تینوں میں گھیر کے، ورنہ میرے دل تیرا احترام ہے کہ تو خدا دا واسطہ من کوفے نہ جا، جہے لشکر میں اتنے ویکھیا تیار ہو رہا ہے، تو یہ نہ 72 بندے نال کی مقابلہ کر رہا ہے، تو موت دی طرف جا رہا ہے۔ امام نے سنا کے آخیا ہور میں تینوں یار ہور کی جواب دیاں، تو نے موت تو ڈراؤنا، میں وہی کہوں گا جڑا قبیلہ ہے اوس دے ایک صحابی نے جدو دے بھرا نے آخیا میں نہ جہاد تے جا، تے جو انہیں اس وقت کیا سے میں تینوں سنا دیا، میں بھی آخر سے پڑھ دیا۔ امام نے فرمایا تو ایک کہنا موت وال نہ جا، موت تو بچ جا، موت تو ڈراؤنا، موت جڑی ہے میں کسی نوجوان واسطے آر نہیں سمجھتا، کوئی بہادر آدمی اللہ دے رستے ماریا جائے جی جو کدی توہین اور بےعزتی ہوئی اس کا کارنامہ، اس تو موت میرے لیے کوئی سمجھا بری بات نہیں، میرے لیے شرف اور عزت ہے کہ تو یہ موت دے ڈراوے کوئی نہ دے، تیرے لیے اب اگر تو زندہ رہا پھر تسی یا ذلیل و خوار ہو کے اس حکمران دے تحت رہو گے یا ساری عمر شرمسار ہوندے رہو گے، میں اگر شہید ہو گیا تو میرے لیے عزت کا باعث ہے، اگر اللہ نے مدد کرتی فتح ہوگی تو اسلام کی بہتری، یعنی سمجھایا ہے کہ موت نو سمجھنا کہ فنا ہے، بندہ مٹ گیا، اتنے تو رون بہ جانے بھی وہ ہار گیا، اگر کوئی پھانسی سے لٹک جائے ٹکڑے کرتے مگر ہوے حق دے، وہ مرنا وہ ٹکڑے ہونا وہ عزت کا باعث بنتا، وہ توہین کوئی نہیں ہوتی۔ سامدی وما بالموت عارن الفتح، اس صحابی نے جواب دیتا جی اور اپنے پرا نو کہ میں جانا ہی جانا ہے، تیریاں یہو جی گلاں میں ڈرا نہیں سکدیاں، سامدی وما بالموت عارن الفتح، اور موت جڑی ہے کسی نوجوان لی کوئی توہین کا باعث نہیں، اگر وہ حق تے ہوئے اور مسلمان ہو کے وہ دین دی خاطر کرتا ہوئے وہ لیے عزت ہی عزت۔
انشت لمندم میں متلم عالم، میں اگر ماریا جاؤں گا تو میرے تے کوئی ملامت نہ مسلمان کروں گا، جدو وقت سی یار ادو بہ گیا ہاں، اور اگر زندہ رہا تو مینوں شرم ساری چ نہ ہوگی، میں جڑا کرن دا کام سی میں نہیں کر سکتا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ توفیق دے، حدیث دی کتاباں پڑھو، تاریخ پڑھو، فقہ پڑھو، ہر جگہ ہے بحث ہونی۔ اور لوگوں نے جو مفتی صاحب کی تفسیر الحجرات دی پڑھنی، انہوں نے آخیا یار کنے امامہ نے آخیا بے اجماع جڑا آندے امت متفق ہو گئی ہے بھی ظالم فاسق کے خلاف نہ اٹھے، اجماع کس طرح ہو سکتا ہے جو امام حسین جیسے عبداللہ بن زبیر جیسے بندے نے اختلاف کیتا؟ اختلاف تو ایک آدمی بھی کرے تو اجماع نہیں ہوتا، ایڈے چوٹی دے بندے آندے بھی نہیں یہ مسئلہ غلط ہے، کہڑا اجماع تسی لئی پھر دی؟ اجماع بنا کے خسی کر دیتا اور بالکل اندر وارتا۔ مگر ایک بار بڑی گل جڑی دسیا کہ ارمغان حجاز دے آخر تے لکھ گیا بے نہ لمبی تقریراں دی لوڑ ہے تے نہ میرے کو اور کوئی نسخہ ایک کوئی ہے، ازاں کشتے خرابے حاصلے نیس کیا بس خون شبیر نہ دھر، اس ویران کھیت چو کچھ نہیں جمنا اگنا جتھے شبیر دا خون نہیں دلا۔ شبیر دے خون نے امت نو سبق سکھایا کہ اندر ہی ورنہ بغیرتاں دا کام ہے، دین اگر مطالبہ کرے میدان تو ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔